یہ صرف ایک شہادت نہیں تھی، یہ حق اور وفا کی پہچان تھی۔ یہ تھی وہ قربانی جس نے حسین کے سفر عشق کو کربلا کی طرف دھکیل دیا۔ آج ہم بات کریں گے اس جانثار کی جو اکیلا کوفہ کی گلیوں میں لڑا اور جب وقت آیا تن و تنہا حق کی صدا بلند کر کے شہید ہوا۔ یہ ہے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین علیہ السلام کے چچا زاد، سفیر اور شہید وفا۔ کوفہ والوں نے امام حسین کو 12,000 سے زیادہ خطوط لکھے۔ ان میں وفاداری، بیعت اور امام کی مدد کا وعدہ کیا گیا تھا۔ امام حسین نے اپنے سب سے بااعتماد عزیز حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ ان کے ہمراہ 2 رہنمائی کرنے والے اور ایک خفیہ مشن کا مکمل منصوبہ تھا۔ مسلم نے مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کوفہ کا سفر کیا۔ ہر قدم پر ایک ہی دعا، اے اللہ میرے قدم حق پر جمے رہے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو ان کا پرجوش استقبال ہوا۔ ہانی بن عروہ نے اپنے گھر کو مرکز بنایا۔ 8,000 سے زائد افراد نے امام حسین کی بیعت کی۔ کوفہ کا ماحول انقلابی لگ رہا تھا۔ مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا، یا حسین کوفہ تیار ہے، آپ آ جائیے۔ لیکن کوفہ کی وفا کچھ دنوں کی تھی اور یزید کا لشکر راستے میں تھا۔ یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہی ابن زیاد ظالم، مکار اور سفاک شخص، اس نے آتے ہی جاسوسی کا نظام قائم کیا۔ ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا، لوگوں کو ڈرایا دھمکا کر مسلم سے دور کیا۔ کوفہ کی گلیاں جن میں نعرے لگتے تھے اب سناٹے کا شکار ہو گیا۔ مسلم مسجد گئے تو صرف چند افراد باقی تھے۔ آج سب بھاگ چکے تھے۔ مسلم اکیلے ہو گئے تھے، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی مددگار۔ بھوک پیاس تھکے ہوئے گلی گلی پھر رہے تھے۔ آخرکار ایک عورت نے پناہ دی۔ ہوا کچھ یوں، جب حضرت مسلم بن عقیل کو محمد بن کثیر اور ان کے فرزند کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ بے حد افسوس کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور کوفہ میں گشت لگانے لگے۔ آپ نے خطبہ فرمایا کہ لڑائی کے تمام سامان موجود ہے، شامیوں نے اپنی فوجوں کا راستہ کر لیا ہے۔ محکم بن طفیل کی سپہ سالاری میں 2,000 سوار، خالد بن زیاد کی نگرانی میں 2,000 لشکر اور حازم شامی کی سرکردگی میں بھی 2,000 جرار شامی موجود ہے۔ رات بھر آپ کوفہ کی مسجدوں میں حیران و پریشان پھرتے رہے، بھوکے پیاسے، اداس، بے کس و بے آس، نہ کوئی مونس، نہ کوئی غم گسار، نہ کوئی ہمدم، نہ جانثار۔ اسی حالت میں حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر پھرنے لگے۔ رات کے اندھیرے میں یوں ہی چلے جا رہے تھے کہ ایک عورت جس کا نام متوعہ تھا اپنے دروازے پر بیٹھی ہوئی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اس سے پینے کا پانی مانگا۔ عورت نیک خصلت تھی، وہ گئی اور پانی لائی۔ آپ بیٹھ گئے اور پانی پیا۔ وہ برتن رکھنے کے لیے گھر میں گئی اور جب واپس آئی تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا، آپ تو پانی پی چکے، اب اپنے گھر جائیے۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور بیٹھے رہے۔ جب اس نے دوسری اور تیسری بار وہی بات کہی تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کی بندی، میرے شہر میں کوئی گھر نہیں، میں ایک مسافر ہوں اور سخت مصیبت میں مبتلا ہوں کہ تم مجھے پناہ دے سکتی ہو۔ شاید میں کبھی اس کا بدلہ دے سکوں، ورنہ اللہ جل شانہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، آپ ہے کون اور واقعہ کیا ہے؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے میرے ساتھ غداری کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ مجھ سے مدد کا وعدہ کیا اور سب نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ اس نے کہا، مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی ہے؟ فرمایا، میں ہی ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ آپ کو مکان کے اندر لے گئی اور اپنے خاص کمرے میں آپ کے لیے فرش بچھا دیا، پھر کھانا لائی مگر آپ نے تناول نہیں فرمایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا لڑکا آیا۔ جب اس نے ماں کو اس کے خاص کمرے میں بار بار آتے جاتے دیکھا تو وجہ دریافت کی
टुआ ने पहले छुपाने की कोशिश की, लेकिन बेटे ने जब बहुत इसरार किया तो उसको जाहिर करना पड़ा। उसने साथ ही ये भी ताकीद शदीद कर दी कि खबरदार ये राज किसी से जाहिर मत करना। वो सुनकर चुप हो गया और रात गुजारने का इंतजार करने लगा। लड़का शराबी और आवारा किस्म का लालची था। दिल में बहुत खुश हुआ कि घर में ही शिकार हाथ आ गया, लेकिन जाहरी तौर पर अपनी माँ को तसल्ली देते हुए कहने लगा कि तुमने बहुत अच्छा किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु को पनाह दी। तुम इत्मीनान रखो, इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हजरत मुस्लिम बिन अकील तुआ के घर में मौजूद थे। उनका दिल अहल कूफा की बेवफाई से बहुत जख्मी था। सारी रात परेशानी के आलम में गुजरी। दूसरी तरफ जब इब्न जियाद को मालूम हुआ कि तमाम अहल कूफा हजरत मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ गए हैं, अब कोई उनका साथ नहीं रहा, तो उसने ऐलान किया कि जिसने मुस्लिम रदियल्लाहु तआला अन्हु को अपने घर में पनाह दी, उसके लिए पनाह नहीं, और जवान को गिरफ्तार करके लाए या गिरफ्तार कराए, उसे इनाम दिया जाएगा। इस ऐलान के बाद उसने पुलिस के सरबराह हसीन इब्न नमीर को हुक्म दिया कि शहर की नाकाबंदी करके गली कूचों में आदमी मुकर्रर करो और घर घर तलाशी लो, और खबरदार मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु किसी रास्ते और किसी तरीके से भी जाने ना पाए। अगर ये शख्स किसी तरीके निकल गया और तुम उसको गिरफ्तार करके मेरे पास ना लाए तो तुम्हारी भी खैर नहीं। इब्न जियाद के ऐलान पर तुआ का जालिम लड़का दिल ही दिल में खुश हो रहा था, और हुसूल इनाम का लालच उसके दिल में ऐसा पैदा हुआ कि रात काटनी मुश्किल हो गई। सुबह होते ही वो घर से निकला और जाकर अब्दुर्रहमान बिन मोहम्मद बिन अशस के पास गया। इब्न अशस इब्न जियाद के पास कसीर अमारात में था। अब्दुर्रहमान ने अपने बाप इब्न अशस को एक तरफ बुलाकर बता दिया, और इस तरह इब्न जियाद को मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु अन्हु का पता चल गया। इब्न जियाद ने उसी वक्त इब्न अशस से कहा, अभी जाओ मुस्लिम को गिरफ्तार करके मेरे पास लाओ, और उमर बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास असलमी को बनु केस के 70 या 80 आदमी देकर उसके हमरा कर दिया। उन्होंने इस बुढ़िया माई टूहा के मकान पर पहुंचकर घेराव कर लिया, और आपको गिरफ्तार करने के लिए चंद आदमी तलवारें लेकर अंदर दाखिल हुए। आपने उनका मुकाबला किया और उनको बाहर निकाल दिया। उन्होंने फिर अंदर घुसकर सख्त हमला किया। आपने निहायत शुजाअत व बहादुरी के साथ उन सब का मुकाबला किया और उनको फिर निकाल बाहर किया। इसी तरह आप उनके सामने डट कर मुकाबला कर रहे थे, यहाँ तक कि उनके बहुत से आदमी जख्मी हो गए। इतने में बकीर बिन हमला अहमरी ने आपके चेहरे पर ऐसा वार किया कि आपके दोनों होंठ कट गए और सामने के 2 दांत टूट गए। और मुस्लिम बिन अकील रदियल्लाहु तआला अन्हु ने उसके सर पर तलवार मारी, जिससे उसका सर फट गया। दूसरा वार उसके कंधे पर ऐसा किया कि आपकी तलवार उसके सीने तक उतर गई। जब उन लोगों ने आपकी शुजाअत व बहादुरी का आलम देखा तो आपकी तलवार खूनखार और ज़र्ब हैदरी से बचने के लिए कुछ तो बाहर भाग गए और कुछ मकान की छत पर चढ़ गए, और ऊपर से आप पर संगबारी करने और लकड़ियां जला जला कर फेंकने लगे। जब आपने उनका ये बुज़दिलाना तर्ज लड़ाई देखी तो तलवार लिए मकान से बाहर गली में आ गए और उन लोगों से लड़ने लगे जो बाहर थे। ये सूरत हाल देखकर मोहम्मद बिन अशस ने आपको गिरफ्तार करने की गरज से एक चाल चली। चुनांचे मोहम्मद बिन अशस ने पुकार कर कहा, आपके लिए अमान है, मगर आपने जंग जारी रखी और रिज्स बढ़ने लगे, जिसके आखिरी मिसरा का मजमून ये था कि मुझे इस बात का अंदेशा है कि मुझसे झूठ बोलेंगे या मुझे धोखा देंगे। मोहम्मद बिन अशस ने कहा, नहीं, आपसे झूठ नहीं बोला जाएगा और न आपको धोखा दिया जाएगा। और मुस्लिम बिन अकील में अब जंग की ताकत बाकी नहीं रह गई थी। जख्मों से चूरते और हाँप रहे थे, इसलिए उसी मकान के एक दीवार से टेक लगाकर खड़े हो गए। इब्न अशस उनके पास आकर कहने लगे कि अमान है। आपने पूछा, मेरे लिए अमान है? और सब पुकार उठे कि हाँ, आपके लिए अमान है। सिर्फ उमर बिन अब्दुल्लाह सलमी अलग हो गया और कहा, मुझे इस मामले में कोई दखल नहीं है। आज मुस्लिम बिन अकील ने फरमाया, देखो, तुम लोगों ने मुझे अमान दी, इसलिए मैं अपनी तलवार म्यान में कर लेता हूँ। अगर तुम मुझे अमान न देते तो मैं अपने को तुम्हारे हवाले हरगिज न करता। इतने में एक सवारी लाई गई जिस पर मुस्लिम को बिठाया और गवर्नर हाउस की तरफ ले चले। रास्ते में आपकी तलवार कमर से निकाल ली गई तो आप जिंदगी से मायूस हो गए और फरमाया,
یہ پہلی غداری ہے۔ ابن اشعث نے کہا مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں پیش آئے گا۔ آپ نے فرمایا بس امید ہے، اور امان جو تم نے دی تھی وہ کیا ہوئی؟ پھر ان للہ و انا الیہ راجعون کہا اور رونے لگے۔ عمر بن عبداللہ سلمی، جس نے امان سے اتفاق نہ کیا تھا، بولا کہ جس کے لیے تم کھڑے ہوئے تھے اسے خطرہ دیکھ کر رونا نہیں چاہیے۔ آپ نے فرمایا واللہ میں اپنی جان کے لیے نہیں رو رہا ہوں، بلکہ نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد کے لیے رو رہا ہوں۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل نے محمد بن اشعث سے کہا کہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ تم تھوڑی دیر بعد اپنی دی ہوئی امان کو پورا کرنے میں عاجز ہو جاؤ گے، اس لیے میرے ساتھ اس قدر سلوک تو کرو کہ کسی طرح میرے حالات اور پیغام لکھ کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھیج دو کہ کوفہ والوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس لیے آپ نے اپنے اہل و عیال کو لے کر وطن واپس لوٹ جائیں۔ ابن اشعث نے کہا اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا۔ چنانچہ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایک شہر ایاس بن اصل تائی کے ہاتھ ایک خط میں وہ تمام باتیں لکھ کر حضرت امام مسلم بن عقیل نے کہی تھی دے کر روانہ کیا، اور ساتھ ہی تاکید کی کہ جس قدر جلد ہو سکے یہ خط امام حسین تک پہنچا دو۔ اس کے بعد محمد بن اشعث حضرت مسلم بن عقیل کو لے کر دارالامارات کے دروازے پر پہنچ اور آپ کو وہاں بٹھا دیا اور خود اجازت لے کر ابن زیاد کے پاس گیا۔ اس سے لڑائی کی پوری کیفیت بیان کی اور حضرت مسلم بن عقیل کو امان کے ساتھ لانے کا ذکر کیا۔ ابن زیاد نے کہا تم امان والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں گرفتار کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اب ابن اشعث میں کچھ بولنے کی جرت نہ ہوئی، وہ چپ ہو گیا۔ جب حضرت مسلم بن عقیل دارالامارات کے دروازے پر پہنچے، وہاں بہت سے لوگ اندر جانے کی اجازت کے انتظار میں موجود تھے۔ ایک گڑھا ٹھنڈے پانی سے بھرا ہوا دروازے کے قریب رکھا ہوا تھا اور آپ بہت پیاسے تھے۔ فرمایا مجھے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مسلم بن عنبر الباہلی حبیث نے کہا کہ اس میں سے ایک بوند بھی تم کو نہیں ملے گا، مگر امارہ بن عقبہ نے اپنے غلام سے کہا کہ مسلم کو پانی پلا دو۔ جب وہ کٹورے میں پانی بھر کر لایا اور آپ نے اسے پینا چاہا تو منہ سے خون بہنے لگا اور پانی رنگین ہو گیا۔ دوبارہ اسی طرح ہوا، تیسری دفعہ 2 دان ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ آپ نے کٹورا رکھ دیا اور فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اب پانی میری قسمت سے اٹھ چکا ہے۔ اتنی دیر میں ابن زیاد کا آدمی آپ کو لینے کے لیے آ گیا۔ جب آپ نے ابن زیاد کے پاس پہنچے تو دستور کے مطابق آپ نے اس کو سلام نہیں کیا۔ ایک سپاہی نے کہا تم امیر کو سلام نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اگر وہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس کو میرا سلام نہیں، اور اگر قتل کا ارادہ نہیں تو پھر اس کو بہت سے سلام ہوں گے۔ ابن زیاد بدنحات نے کہا اب تم بچ نہیں سکتے، قتل کر دیے جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اچھا مجھے اتنا موقع دے دو کہ میں کچھ وصیت کر سکوں۔ کہا ہاں وصیت کرو۔ مسلم نے کہا لوگوں پر نگاہ ڈالی تو ان میں عروہ بن سعد نظر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ تم قریش خاندان کے آدمی ہو، میں تم سے کچھ راز کی باتیں کہنا چاہتا ہوں، انہیں تنہائی میں سن لو۔ حکومت کا خوشامد اور چاپلوسی کچھ سننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد نے کہا سننے میں کیا حرج ہے؟ تو عمر بن سعد اٹھے اور حضرت مسلم کے ساتھ تھوڑی دور جا کر اسی جگہ بیٹھا جہاں سے ابن زیاد کا بھی سامنا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا ایک بات کہنی ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں شخص سے 700 درہم قرض لیا ہے تو تم اسے ادا کر دینا، اور دوسری بات یہ کہ قتل کے بعد میری لاش کی بے حرمتی نہ ہونے دینا بلکہ اسے دفن کرنا۔ تیسری حضرت امام علی مقام حضرت حسین علیہ السلام کے پاس کسی کو بھیج کر میرے واقعے کی اطلاع کر دینا تاکہ وہ واپس چلے جائے۔ حضرت مسلم نے یہ باتیں ابن سعد سے راز کے طور پر کہی تھی، مگر اس بدبخت نے ساری باتیں ابن زیاد سے کہہ دی۔ پھر ان وصیتوں کے جاری کرنے کے بارے میں اس سے دریافت کیا۔ ابن زیاد نے کہا قرض کی ادائیگی کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، جو چاہو کرو، اور جس کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ ہماری طرف نہیں آئیں گے تو ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں، اور اگر آئیں گے تو ہم انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، اور لاش کے بارے میں ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جس شخص نے ہماری مخالفت کی اور لوگوں سے اس قدر انتشار پیدا کیا اس کی لاش کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ اور ایک اور روایت میں یوں ہے کہ لاش کے متعلق اس نے کہا قتل کے بعد ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، جو چاہو کرو۔
وصیت کے مطابق ابن سعد کو جواب دینے کے بعد ابن زیاد نے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابن عقیل، سب لوگ یہاں متحد ہو کر امن کے ساتھ رہتے تھے اور سب ایک زبان تھے۔ تم یہاں اس لیے آئے تھے کہ لوگوں کو پریشان کرو اور ان میں تفرقہ ڈالو اور آپس میں فساد کراؤ، تاکہ ایک جماعت دوسری جماعت پر حملہ کرے اور خون ریزی ہو۔ آپ نے فرمایا، نہیں، ہرگز نہیں، میں اس لیے نہیں آیا تھا، بلکہ کوفہ کے لوگوں نے بتایا کہ تیرے باپ نے یہاں کے نیک لوگوں کو قتل کیا اور ان کا خون بہایا اور اسلام کا طریقہ چھوڑ کر ان کے ساتھ کیسر و کسرہ پیش آیا، تو ہم اس لیے آئے کہ ان کے غلط عادات و اطوار کی اصلاح کرے اور ان کو عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کی دعوت دے۔ ابن زیاد حبیس نے کہا، او بدکار، تو اور تیرا یہ دعویٰ، جب تو مدینہ میں شراب پیا کرتا تھا تب تجھے عدل و انصاف اور تعلیمات قرآن کا خیال نہ آیا۔ آپ نے فرمایا، میں شراب پیتا تھا، واللہ خدا خوب جانتا ہے کہ تو کذاب ہے اور خود بھی جانتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شراب تو وہ پیے گا جو بے گناہ مسلمانوں کا خون پیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا قتل حرام کیا قتل کرتا ہے، جس نے کوئی خون نہیں بہایا اس کا خون بہاتا ہے، بغض و حسد اور بدگمانی کی وجہ سے خون ریزی کرتا ہے، پھر اس طرح بھول جاتا ہے جسے کچھ کہا ہی نہیں۔ ابن زیاد نے کہا، خدا مجھے مارے اگر میں تجھے اس طرح نہ قتل کروں۔ اسلام میں آج تک کوئی اس طرح قتل نہ ہوا ہو۔ آپ نے فرمایا، بے شک اسلام میں جو ظلم آج تک نہ ہوا ہو اس کا موجد تجھ سے زیادہ مستحق کوئی نہیں۔ بری طرح قتل کرنا اور بری طرح مسئلہ کرنا تیرا ہی حصہ ہے اور دنیا بھر میں تجھ سے بڑھ کر اس کا کوئی سزاوار نہیں۔ ان باتوں کا سن کر ظالم ابن زیاد جلا اٹھا اور آپ کے والد عقیل اور حضرت علی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو گالیاں دینے لگا، تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یہ واقعہ تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 203 پر نقل ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد نے حکم دیا کہ ان کو چھت پر لے جا کر بری طرح قتل کرنے کے بعد سر کو دھڑ سے ساتھ نیچے گرا دو تاکہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائے۔ آپ نے ابن اشعث کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تو نے مجھے امان نہ دی ہوئی ہوتی تو میں اس طرح اپنے آپ کو حوالے نہ کرتا۔ اب مجھ کو بچانے کے لیے اپنی تلوار اٹھا اور بری الذمہ ہو، مگر وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر آپ نے ابن زیاد سے کہا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان کچھ بھی قرابت ہوتی تو مجھے قتل نہ کرتا۔ ظالم ابن زیاد نے بکیر بن حمران اسدی کو بلایا، جس کی تلوار سے طوع کے گھر میں آپ کا ہونٹ کٹا تھا۔ جب وہ آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ چھت پر لے جا کر اس کا سر قلم کر دو۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جا چلے تو آپ انتہائی پرسکون کے ساتھ تکبیر، استغفار اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی ہمارا اور ان لوگوں کا انصاف تیرے ہاتھ ہے جنہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، ہم سے جھوٹ بولے اور ہمیں ذلیل کیا۔ بکیر نے آپ کو شہید کر دیا اور سر مبارک کو جسم کے ساتھ نیچے پھینک دیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ 3 ذی الحج 60 ہجری کا ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی شہادت کا واقعہ 9 ذی الحجہ 60 ہجری بمطابق 10 ستمبر 680 عیسوی کو بدھ کے روز ہوا۔ تاریخ تبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204۔ تاریخ اسلام میں یہ واقعہ اس طرح نقل ہے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس کے بعد ابن زیاد نے زبیر بن الوارج اور حانی بن ابی فیت الردائی کو بلا کر حکم دیا کہ وہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سروں کو دمشق یزید کے پاس لے کر جائے۔ پھر ابن زیاد نے اپنے کاتب عمرو بن نافع سے کہا وہ اس ضمن میں خط کا مسودہ تیار کر کے ملاحظہ کرائے۔ عمر بن نافع نے کافی طویل خط لکھا جنہیں دیکھ کر ابن زیاد نے خفگی کا اظہار کیا اور کہا، ان لمبی لمبی فضول باتوں کو لکھنے کا کیا فائدہ، بس تھوڑی سی بات لکھ دے۔ عبید اللہ بن زیاد کے حکم پر دونوں اشخاص ان شہیدوں کے سر مبارک لے کر دمشق پہنچے۔ یزید ملعون دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پیارے ناظرین، حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے سفیر تنہا بھی ہو تو جھکتے نہیں، کہ وقت کے یزید ہو یا ابن زیاد، وفا کی صدا خاموش نہیں ہو سکتی۔
کوفہ والوں نے دھوکہ دیا لیکن مسلم نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سفر عشق کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے حضرت مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کی شہادت، اور پھر اس کے بعد خبر جب قافلے تک پہنچی تو قافلہ اشکوں سے لبریز ہو گیا۔ تب تک یاد رکھیے یہ سفر صرف کربلا تک نہیں، یہ سفر ہر اس دل تک ہے جو وفا کو پہنچتا ہے۔ میری دعا ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حرمین شریفین کی وعدہ حاضری نصیب فرمائے، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے اللہ پاک ان کے دل کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پاک ان کو ہر قسم کی مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔